السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کمزوری دے کر آزماتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی بیماریاں کسی کو لگ جاتی ہیں کہ علاج کرا رہے ہیں، دوائیں کرا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، دوائیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں، علاج کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ 10 سال 15 سال اس بیماری میں گزر جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری کوئی عذاب ہے۔ اور جلنے والے جو ہوتے ہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی دیتے ہیں، منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بھی کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی مار پڑ رہی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسے جب خیالات دل میں آتے ہیں اور ایسی باتیں بعض لوگ بول دیتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ بیمار شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، 10 سال ہو گئے اس بیماری سے جوجھتے ہوئے، 15 سال گزر گئے اس بیماری سے لڑتے ہوئے، میری تو ساری زندگی گزر گئی، جوانی میں بیماری لگ گئی اور علاج کرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، دوائیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں، دنیا بھر کے علاج ہم نے کرا لیے، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایک مایوسی چھا جاتی ہے، دل مایوس ہو جاتا ہے نا۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان تعویذ گنڈوں میں بھی لگ جاتا ہے، اور تعویذ گنڈوں کی اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جو حد جائز تک ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور جائز ناجائز، صحیح غلط، حرام حلال، پھر اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر تانترکوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، پنڈتوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کفری اور شرکیہ جو تعویذ ہیں اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج میں بہت ہی ضروری بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، 5 سال 10 سال اس بیماری میں گزر گئے ہیں، دواؤں سے فائدہ نہیں ملا، ڈاکٹر کا علاج کرا کے تھک گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں، ایسی حالت میں یہ جو خیال آ جاتا ہے نا دل میں کہ پتہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، تو میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہماری نمازیں نہیں چھوٹ رہی، بلکہ بیماری کی حالت میں ہم اور زیادہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور زیادہ ہم سجدے کر رہے ہیں، اللہ سے اور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور جس بیماری میں ہم اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اب وہ بھی بند کر دی، پہلے تسبیح پڑھتے تھے اب بالکل تسبیح بند کر دی، اب جو ہے وہ دعا بھی نہیں مانگ رہے ہیں، تو جو بیماری ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ بیماری عذاب ہوا کرتی ہے۔ اور جس بیماری میں ہم اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائیں وہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہے نا، یہ سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ ایک ایگزام کے لیے بھیجا ہے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بیمار لوگوں کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور اس بیماری میں ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اس بیماری میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس بیماری میں ہمیں آخر ملتا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہم جو بیمار ہوئے، بخار آ گیا، کوئی بڑی بیماری لگ گئی، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو یہ جو بیماری ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ساری زندگی صحت مند ہو کر گزار دے اس کو بھی مرنا ہے، کوئی بیماری کی حالت میں ساری زندگی گزار دے اس کو بھی مرنا ہے۔ صحت مند آدمی اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اپنی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر بیمار شخص صبر کرے گا اور اللہ سے دعائیں کرے گا،
حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو بیماری ہمیں ملتی ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اسی وقت جب صحابی نے حضور سے یہ بات سنی کہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو فوراً ان صحابی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مرتے دم تک مجھے بخار میں مبتلا کر دے، لیکن اتنا بخار رکھنا اے اللہ کہ میں نمازیں پڑھ سکوں، حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، دینی سارے کام کر سکوں، اتنی میری صحت باقی رہے، اتنی میرے اندر طاقت باقی رہے، اے اللہ ساری زندگی مجھے بخار میں مبتلا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کو چھوتا تھا تو بخار ان کی باڈی میں رہتا تھا، بخار ان کے پورے جسم میں مرتے دم تک رہا۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بخار کی تمنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے صحابہ کے اندر دین کا شوق اور نیکیاں کمانے کی جو حرص تھی وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، صحابہ نیکیوں کے حریص تھے، نیکیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بخار کی دعا کریں۔ میرا یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ملی ہے، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو صبر کریں، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ سمجھیں، بلکہ اس بیماری میں صبر کریں تاکہ یہ بیماری ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور جب ہم صبر کریں گے تو یہ بیماری جس میں ہم آزمائے جا رہے ہیں، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب بیمار شخص مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہاں، وہ شخص جو بیمار ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، حرام سے نہیں بچتا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، دین کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، یہ بیماری جو ہے نا ایسے شخص کے لیے عذاب ہے۔ لیکن ہم اگر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دین کی فکر ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، پھر ہماری زندگی میں کوئی بیماری آ گئی تو یہ بیماری عذاب نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔